ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگل کے رستے سے بھٹک گئے۔ سلطان جنگل میں رستہ تلاش کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک ہندو شہزادی پر پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شکار پر آئی تھی۔ شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک ریچھ آ نکلا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ سلطان کا تیر ریچھ کی حلق کے آر پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا تیر نکالتی بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان نے پے در پے 3 تیر اس ریچھ پر دے مارے، جس سے وہ ڈیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوئی کہ اس قسم کی بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کوئی عظیم سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف کروا کر بولی، میرا نام سمرتی ہے اور میں جے پور کے راجا کی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے سلطان محمود غزنوی کھڑا ہے، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ سلطان نے کہا، جی ہاں، میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، اگر رستہ نہ ملا تو شاید رات اسی جنگل میں گزارنی پڑے گی۔ شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شخص خوف اور لالچ سے پاک ہے، اس لیے وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ سلطان نے کہا کہ ہمیں رات یہاں ہی بسر کرنی ہوگی، صبح میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ وہ شاید جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے، اس لیے اس نے اس کی طرف اپنی چادر پھینک دی۔ شہزادی نے وہ چادر اوڑھ لی۔ شہزادی کی نظر سلطان پر جمی ہوئی تھی، مگر سلطان آگ جلانے میں مصروف تھا۔ اس نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر چونک گئی کہ یہ شخص تو مسلمان ہے اور کہیں یہ غزنی کے لشکر سے نہ ہو۔ وہ تو بھینس، بھیڑ، بکری، انسان سب کا ماंس کھا جاتے ہیں۔ پھر اس نے خیال کیا، یہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے تو مجھے جنگلی جانور سے بچایا ہے۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگا۔ سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ شخص مجھ سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ صبح ہوئی تو سلطان شہزادی کو لے کر نکل پڑا۔ بالآخر سلطان اور شہزادی ایک ہموار رستے پر آ پہنچے۔ دور ایک گاؤں کے آثار معلوم ہوئے۔ سلطان نے کہا کہ یہ آپ کی ریاست کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچنے کے بعد شہزادی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 برق رفتار گھوڑے اور کچھ اناج اس سپاہی کو دے دیے جائیں۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اے اجنبی، آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے اپنے زخم کو کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ سلطان نے کہا، شہزادی صاحبہ، میں اس لیے اپنے زخم کو کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو کوئی ضرر نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاست سے دستبردار ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا، میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح پر ہے۔ شاید میرے جسم سے میرے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن روح پر لگے داغ کو لے کر میں اپنے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ بات سن کر بہت متاثر ہوئی اور اس نے کہا، اپنا اور اپنی فوج کا نام بتاتے چلو۔ سلطان بولا، میں سلطان محمود غزنوی ہوں اور غزنی کی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑایا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔